مجھے دیکھ کے کچھ پل تو وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ دونوں بچے مجھ سے لپٹ گئے۔ آنٹی یہ ہمارے بابا ہیں۔ بابا یہ آنٹی ہیں، بہت اچھی ہیں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا، لیکن میں اسے زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پائی۔ شاید کچھ اور دیر دیکھتی تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ آؤ اندر آؤ، میرے کہنے پہ شاید وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ بچے فوراً سے اندر آ گئے، لیکن وہ بڑی مشکل سے شاید اندر آیا تھا، سوچ سوچ کے مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا۔ ابراہیم کہنے لگا، آنٹی وہ کھلونے ہم اپنے گھر لے جائیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا لے جاؤ۔ وہ کمرے میں چلے گئے اور مومن سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسے ہو؟ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کبھی تائی اماں اور تایا ابا کی یاد نہیں آئی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر بیٹھی۔ میرا نمبر بھی ان کے پاس ہے، انہیں بھی تو میری یاد نہیں آئی۔ ماں باپ سے کبھی مقابلہ نہیں کرتے۔ تائی امی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، اور ابراہیم اور شرائم کو دیکھ کے تو وہ اور بھی زیادہ جی اٹھیں گی۔ میری مانو تو ان سے مل لو۔ بچے اپنے کھلونے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے باہر آ چکے تھے۔ ابراہیم کہنے لگا، آنٹی آپ ہمارے گھر ہم سے ملنے کب آئیں گی؟ میں نے کہا ہاں اگر آپ بلاؤ گے تو ضرور آؤں گی۔ شرائم کہنے لگا، آپ اکیلی یہاں پہ کیا کریں گی؟ آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا آپ جاؤ۔ مومن کھڑا ہو گیا تھا، کبھی میری طرف دیکھتا کبھی نظریں بدل جاتا۔ دونوں بچے مومن کے ساتھ واپس جا چکے تھے۔ کچھ دن بعد مجھے ایسے لگتا تھا جیسے بچے ابھی بھی گھر میں موجود ہیں، کمرے سے باہر آ جائیں گے۔ آنٹی آپ آ گئیں، ہمیں کھانا کھلا دیں، کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں رو رہی تھی، وجہ میں نہیں جانتی تھی۔ خود کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی ڈیوٹی کے آورز بھی بڑھا دیے تھے۔ فون کی ہر بیل پہ چونک جاتی تھی کہ شاید مومن کا ہو، لیکن وہ شاید بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ پلٹ کے دیکھنا بھی اسے محال لگ رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد میری والدہ کا فون آیا، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ ذری کیا چاہتی ہو تم؟ امی میں کچھ نہیں چاہتی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو ہر ماں باپ چاہتے ہیں، تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جو تمہاری خالہ رقیہ ہے نا، میری دور کی کزن، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے، اچھا ہے اور اوپر سے ڈاکٹر بھی ہے۔ کہو تو میں لڑکے کی تصویر تمہیں بھیج دیتی ہوں۔ نہیں امی تصویر کیا بھیجنی، آپ کو اور بابا کو پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں خوش ہو گئی۔ میں پھر بھی تمہیں تصویر بھیج دیتی ہوں، اچھا پیارا لڑکا ہے، کئی بار دیکھ چکا ہے، لیکن تم نے شاید نہیں دیکھا۔ تمہارے ہاسپٹل میں بھی آیا تھا، یہیں اسلام آباد میں ہی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، تمہیں دیکھ کے پہچان گیا تھا۔ تم سے ملا نہیں کہ پتہ نہیں تم پہچانو گی یا نہیں۔ پھر اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے امی، آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ میرا رشتہ طے کر دیں۔ بڑا مشکل فیصلہ تھا میرے لیے، پتہ نہیں ابھی تک میں کیوں یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ دن رات کی ڈیوٹی دینے کے بعد میں بس گھر جانے ہی والی تھی۔ صبح آنے والے ڈاکٹرز کو میں سب کی فائلز اور ان کے کیس سمجھا رہی تھی کہ میں نے کس کو کیا کیا ٹریٹمنٹ دیا ہے اور آگے اسے کیا کیا دینا ہے۔ تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وائٹ کوٹ کو کھینچا۔ آنٹی، میں نے دیکھا تو ابراہیم تھا، چہرے سے کافی کمزور لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، کس کے ساتھ آئے ہو؟ کہنے لگا بابا کے ساتھ، مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، واقعی اسے بخار تھا اور بہت تیز تھا۔ میں نے کہا کیسے ہو گیا، کیا کھایا تھا تم نے، کوئی کھٹی چیز کھائی تھی؟ تو میرے ساتھ لپٹ گیا، رونے لگا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے آپ یاد آتی رہتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں مومن شرائم کا ہاتھ پکڑے ہوئے آیا، میرے ساتھ لگے ابراہیم کو دیکھ کے مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ وہ میں اسے کہیں اور لے کے جا رہا تھا، لیکن اس کی ضد تھی کہ تم ہی سے علاج کروائے گا۔ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتی ہوں اسے۔ میں ابراہیم کو اپنے کمرے میں لے گئی، اس کا چیک اپ کیا، اسے دوائیاں لکھ کے دی۔ میں نے کہا آپ بنا تنگ کیے یہ دوائی کھاؤ گے؟ کہنے لگا آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں، میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر ملنے آ جایا کرو۔ کہنے لگا نہیں، بابا آنے نہیں دیتے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
میں نے ایک نظر مومن کی طرف دیکھا، وہ شاید میری ہی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن نظروں کے تصادم پہ گڑبڑاس آ گیا، اپنا رخ بدل گیا۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، بابا نے میرے منہ پہ تھپڑ بھی مارا تھا۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی، کیوں تھپڑ مارا تھا؟ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مجھے آنٹی کے پاس لے کے جائیں، مجھے ان سے ملنا ہے، تو کہنے لگے نہیں ملنا، اپنے گھر پہ رہو، اور وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے، مجھے لے کے جائیں، تو کہنے لگے ضد مت کرو۔ میں نے پھر کہا تو تھپڑ مار دیا۔ وہ بتاتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے چپ کروایا۔ تمہارے بابا ہیں ہی گندے۔ ہاں آنٹی، بابا گندے ہیں، ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ابراہیم، وہ تھوڑے سے بلند لہجے میں بولا۔ بچہ فوراً سے چپ ہو گیا۔ میں نے پرسکرپشن مومن کے سامنے رکھ دی۔ دوائیاں وقت پہ دے دیجیے گا، بچے اپنوں میں خوش رہتے ہیں۔ پلیز کم از کم انہیں تو اپنی ضد کی بھینٹ مت چڑھاؤ، انہیں ان کے گھر لے جاؤ واپس، پلیز مومن۔ تم یہاں کس کے پاس رہتی ہو؟ میں نے کہا کسی کے پاس نہیں، میں جاب کرتی ہوں، یہاں ہاسپٹل کی طرف سے فلیٹ ملا ہوا ہے۔ شادی نہیں کی تم نے؟ کر لوں گی۔ ضریب، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے۔ معاف کر دوں؟ کس بات پہ؟ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بڑے ضبط سے بولا، تمہارا دل دکھایا تھا۔ میں مسکرانے لگی، ارے نہیں، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک تھا۔ تمہاری وائف کو کیا ہوا تھا؟ پہلی ڈیلیوری میں کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں، اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگی، 1 سال کے بعد ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اماں اور بابا کی شاید بد دعا لگ گئی، مجھے کہتے تھے کہ اپنی مرضی کرو گے تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، اور دیکھ لو میں خوش نہیں ہوں، اس لیے سمجھ نہیں پا رہا کہ کس منہ سے ماں باپ سے جا کے ملوں۔ بہت بار سوچا لیکن ہمت نہیں کر پایا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا، تائی اماں کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پہ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو زری بیٹا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں تائی اماں، آپ کیسی ہیں؟ ارے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، وہ جو تو نے دوائیاں لا کے دی تھی نا، اس سے میرے جوڑوں کے درد میں بڑا آرام ہے۔ اچھا، یہ بات کریں؟ یہ کہہ کے میں نے فون مومن کی طرف بڑھا دیا، اور وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ لو، تمہاری مشکل کو آسان کر دیا میں نے، پکڑو موبائل، بات کرو۔ وہ کبھی میری شکل کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی موبائل کی طرف، اور پھر موبائل پکڑ لیا۔ دونوں بچے کبھی میری طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی اپنے باپ کی طرف۔ ہیلو امی، بمشکل اس کے حلق سے نکلا، اور تائی اماں کی آواز بنا اسپیکر کھولے مجھ تک آ رہی تھی۔ مومن بول رہے ہو نا؟ جی امی۔ تائی اماں کی سسکیاں بلند ہوئی، میرے بچے، میرے مومن، کہاں چلے گئے ہو؟ ہزار ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن صاف کر گیا، بس امی جاب اسلام آباد میں لگ گئی تھی۔ ہاں تو اسلام آباد کون سا صدیوں کے فاصلے پہ تھا؟ کیا ملنے کو دل نہیں چاہا؟ بہت دل چاہتا امی، میں بس ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بیٹا، کیا ماں سے ملنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے؟ آ جاؤ نا یہاں پہ۔ بابا کیسے ہیں؟ تمہارے بابا ٹھیک ہیں، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ کافی دیر وہ بات کرتا رہا اور بچے اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنے آنسو صاف کر کے مجھے فون پکڑا دیا۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی، اب تو چلے جاؤ گے نا؟ کہنے لگا ہاں چلا جاؤں گا۔ پھر میں نے ابراہیم کے ہاتھ پہ پیار کیا۔ میں نے کہا اب آپ نے اپنے بابا کو بالکل تنگ نہیں کرنا۔ آنٹی آپ مجھ سے ملنے آئیں گی نا؟ میں نے کہا ہاں میں ضرور آؤں گی، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے رخسار پہ پیار کیا۔ پھر شرائم اپنے باپ کی گود سے اتر کے میرے پاس آ گیا۔ میرے بھی یہاں پہ پیار کریں، اس نے بھی اپنا رخسار آگے کرتے ہوئے کہا۔ دونوں بچے خود ہی سے پیار لیتے تھے۔ وہ جا چکے تھے اور رات کو ہی میری والدہ کا بھی فون آ گیا۔ ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، اب واپس آ جاؤ، چھوٹی موٹی منگنی کی رسم ہے، اور کل تم سے شہریار ملنے ہاسپٹل آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے روز شام کے وقت مجھے نرس نے کہا کہ کوئی شہریار نامی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ میرے کمرے میں بھیج دیں۔
میں جانتی تھی کہ اس سے میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، پر دل میں کہیں بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص کمرے میں داخل ہوا، سلام کیا اور سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میرا نام شہریار ہے۔ میں نے کہا جی، امی نے بتایا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاسپٹل کا نام بتایا۔ میں یہاں کافی سالوں سے جاب کر رہا ہوں، سیلری اچھی ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ کلینک پہ بھی بیٹھتا ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ آپ کیا پرماننٹ اسی ہاسپٹل میں کام کریں گی؟ میں نے کہا جی ہاں، ارادہ تو یہی ہے۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، بس یہی کہ میں ہاسپٹل میں جاب کنٹینیو کروں گی، اور میرے خیال سے کہ آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا۔ میری بات سن کے کہنے لگا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کی ملاقات کے بعد وہ چلا گیا۔ کچھ دن تک میں بھی کراچی پہنچ گئی تھی۔ امی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئیں، شہریار کی تعریفیں کرنے لگی۔ بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے، اسلام آباد جیسے شہر میں اپنا فلیٹ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں تھی۔ پھر کہنے لگی مومن واپس آ گیا اپنے بچوں کے ساتھ، سنا ہے اس کی بیوی مر گئی، تمہیں ٹھکرا کے گیا تھا، دیکھ لو اللہ نے کیسا انصاف کیا، اور تمہیں کتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ اپنی ماں کی باتیں سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ امی کیا ہو گیا، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ارے اور کیسے کہوں؟ کیا میں نہیں جانتی کہ تم کتنا روئی تھی؟ تمہارے آنسوؤں کا اللہ نے حساب لے لیا۔ اور اپنے تایا تائی کو دیکھا ہے تم نے؟ بیٹے اور پوتوں کو دیکھ کے کیسے صدقے واری جا رہے ہیں، یہ بھول گئے کہ ان کے بیٹے نے میری بچی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے اسے کبھی بد دعا نہیں دی تھی امی، اس کا قصور بھی نہیں تھا، اسے شادی کرنی تھی، اور میرے لیے میرا کریئر اہم تھا۔ تایا ابا اگر اس کی بات مان لیتے تو وہ کبھی گھر چھوڑ کے نہیں جاتا، لیکن ہماری خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دھتکار دیا، اور کتنے سالوں سے نہیں مل رہے اس سے۔ بس کر دیں امی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے۔ شام کے وقت میں تائی امی سے ملنے گئی تو دونوں بچے میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے۔ آنٹی آپ ہم سے ملنے یہاں آئی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں تم لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ تائی اماں اپنے کمرے سے باہر آئیں، بچوں کو میرے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کے کہنے لگیں زری تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا کیسی باتیں کری ہیں تائی اماں؟ وہ کہنے لگیں یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ میرے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ کہنے لگیں تم یہاں کیا تھوڑے دن کے لیے آئی ہو یا یہیں رہو گی؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے، فی الحال تو منگنی ہے۔ میری بات سن کے انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تمہاری منگنی ہے؟ میں نے کہا جی، کیا امی نے نہیں بتایا آپ کو؟ تو انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ کہنے لگی بڑی اچھی بات ہے، تمہاری امی نے تو ذکر تک نہیں کیا، کہاں رشتہ پکا ہوا ہے تمہارا؟ میں نے کہا ان کی کوئی دور کی کزن ہے، ان کا بیٹا ہے۔ تائی اماں کے چہرے پہ حیرت تھی، اور مجھے بھی یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ امی نے تائی اماں کو کیوں نہیں بتایا۔ وہ پھر بھی مسکرانے لگی۔ اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے۔ کچھ دیر کے بعد جب میں نیچے آنے لگی تو دونوں بچے میرے ساتھ ہی نیچے آ گئے۔ یہ دیکھ کے میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ارے ان مصیبتوں کو کیوں اپنے ساتھ لے آئی ہو؟ یہ سن کے میں امی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ چھوٹے بچے ہی تو ہیں۔ ہاں لیکن کس کے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی کچھ ہی دیر میں تمہاری ساس اور نندے آنے والی ہیں، تمہارے لیے منگنی کا جوڑا لے کے، انہیں تم چلتا پھرتا کرو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا امی آپ نے میری منگنی کا اور میرے رشتے کے بارے میں تایا ابا اور تائی امی کو کیوں نہیں بتایا؟ میری والدہ کہنے لگی میں کیوں بتانے لگی؟ ان کے بیٹے نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، کیا تک بنتا ہے کہ اب میں انہیں بتاؤں؟ جب تک وہ مومن سے نہیں مل رہے تھے تب تک میں نے دل پہ پتھر رکھ کے ان سے ہر رشتہ نبھایا، لیکن اب جب انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اس کے بچوں کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، تو پھر میں کیوں انہیں اہمیت دینے لگی؟ منگنی سے ایک دن پہلے بتا دوں گی، ماتھے پہ بل ڈالے میری والدہ نے کہا تھا۔ شام کو شہریار کی والدہ اور اس کی بہنیں بھی آ گئیں، منگنی کا جوڑا اور چیزیں لے کے۔ ارے ہم نے تو پورے 25,000 کا جوڑا خریدا ہے، اس کی والدہ نے جتانے والے انداز سے کہا۔ پھر اس کی بہن کہنے لگی برانڈ کا ہے، ہم تو برانڈ کی ہی چیزیں پہنتے ہیں۔ پتہ نہیں جتا کیوں رہی تھی، مجھے اس کی والدہ اور اس کی بہنوں کی عادت بڑی عجیب لگی۔
پھر مجھ سے کہنے لگی آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کتنے پیسے کما لیتی ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارے بھائی میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، تم تو ابھی سے ہی برا منا گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے برا نہیں منایا ہے، بس یہ سوال کچھ عجیب سا لگا۔ آئے ہائے، ایسا بھی کیا عجیب لگا؟ ارے بھائی یہی پوچھ رہے ہیں کہ کماتی کتنا ہو، اتنے بڑے ہاسپٹل میں کام کر رہی ہو، کم از کم 2 لاکھ تک تنخواہ تو ملتی ہوگی تمہیں۔ میں نے کہا جی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، شادی کے بعد شہریار کے کلینک میں بیٹھ جایا کرنا، اپنا پرائیویٹ کلینک ہو تو انسان اپنی مرضی کے پیسے لیتا ہے۔ میں نے کہا میرا ڈاکٹر بننے کا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے MBBS کی ڈگری اس لیے لی تھی تاکہ انسانیت کی خدمت کر سکوں۔ میری بات سن کے ہنسنے لگی۔ ارے جانے بھی دو، انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی جیب کو بھی دیکھنا چاہیے، اور شہریار تو اس معاملے میں کبھی لحاظ نہیں کرتا۔ جو مریض اس کے سامنے جھوٹے رونے لگتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ باہر نکلو، میں نے خیراتی کلینک نہیں کھول رکھا۔ اب اسلام آباد جیسے شہر میں اپنا فلیٹ خریدنا، گاڑی خریدنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ تم تو بڑی خوش نصیب ہو جو میرے بھائی سے تمہارا رشتہ طے ہو گیا، ورنہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو کون اپناتا ہے۔ بڑے آرام سے اس نے میرے دل پہ ایک گہری چوٹ لگائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں ان کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھ ہی نہیں پائی، تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار کی والدہ اور اس کی بہنوں کی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی۔ 2 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ منگنی کا دن بھی آن پہنچا، ان کا دیا ہوا جوڑا میں نے پہنا، تیار بھی ہو گئی۔ زیادہ مہمان تو آنے بھی نہیں تھے، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں بہت گھبرا رہا تھا۔ حالانکہ میں اچھی لگ رہی تھی، سب تعریف کر رہے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ میری دونوں بھابیاں مجھے باہر لے کے گئی۔ چھوٹا سا اسٹیج تھا جہاں مجھے شہریار کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ارے بھائی کتنی گرمی ہے، خالہ آپ نے پنکھوں کا تو انتظام کرنا تھا، میری بڑی نند کہنے لگی۔ حالانکہ وہاں پہ جگہ جگہ اسٹینڈ فین لگائے گئے تھے، مہمان بھی زیادہ نہیں تھے، اور گرمی اتنی بھی نہیں تھی جتنی وہ دہائی ڈال رہی تھی۔ پھر شہریار کے ماتھے پہ آنے والا ہلکا ہلکا سا پسینہ وہ اپنے ٹشو سے صاف کرنے لگی۔ ارے میرا بھائی تو AC کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، کوئی کولڈ ڈرنک لے کے آؤ۔ وہ تو یوں تھی کہ جیسے پتہ نہیں اس کا بھائی کیا ہو، اور میری ماں بوکھلائی پھر رہی تھی۔ میری دونوں بھابیاں کوئی کولڈ ڈرنک لے کے آ رہی تھی، کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی جوس۔ حالانکہ اس سے زیادہ فینسی جوڑا تو میں نے پہن رکھا تھا، گرمی تو مجھے زیادہ لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ یوں ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کون سے محل سے اٹھ کے کسی جھونپڑی میں آ گیا ہو۔ یہ منرل واٹر ہے نا؟ پانی کا گلاس اس نے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بھابی تو میری شکل دیکھنے لگی۔ دوسری بھابی نے بات سنبھالی، جی شہریار بھائی منرل واٹر ہی ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، کیونکہ میں دوسرا پانی نہیں پیتا۔ اس نے بس ایک ہی گھونٹ بھرا، پھر اپنی والدہ سے کہنے لگا، امی کیا رسم جلدی نہیں کی جا سکتی؟ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کی گرمی لگ رہی تھی ان لوگوں کو، میری سمجھ سے باہر تھا۔ ارے بھائی جلدی رسم کر دو۔ توبہ، کیا تھا شمیم اگر تم چھوٹے موٹے AC ہال کا انتظام کر لیتی۔ دیکھو بھائی منگنی تو جیسے تیسے ہم کر رہے ہیں، لیکن مہندی اور شادی دونوں فنکشنز میں ایسا ہال ارینج کرنا جہاں AC کا ارینجمنٹ ہو۔ ابھی انگوٹھی ان کے بیٹے نے میرے ہاتھ میں پہنائی نہیں تھی، اور ان کی فرمائشیں شروع ہو چکی تھیں، اور میری ماں یوں تھی کہ ان کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ بہرحال تبھی دونوں بچے میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ آنٹی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا تھینک یو۔ تبھی میری نظر سامنے پڑی، ہاتھ میں ایک گفٹ پکڑے مومن میرے پاس آیا۔ بہت مبارک ہو تمہیں۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے وہ تحفہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے پکڑ کے ایک طرف رکھ دیا۔ تبھی میری ساس نے انگوٹھی شہریار کو پکڑائی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر میں ٹھٹک کے رک گئی۔ مومن کی پہنائی ہوئی انگوٹھی ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اتارنے کا یاد ہی نہیں رہا، یا شاید میں اتار نہیں پائی۔ آپ نے مجھے انگوٹھی نہیں پہنائی، کیا مطلب؟ کالج میں سب لڑکیاں پوچھ رہی تھیں کہ منگنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کہاں ہے۔ ارے بھائی منگنی کون سا باقاعدہ طور پہ ہوئی ہے، بس بچپن سے بات ہی تو ہوئی تھی۔ ہاں لیکن انگوٹھی تو آپ کو پہنانی چاہیے تھی نا۔ اچھا
چلو ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دوں گا، کسی دن آ کے تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا جائیں گی۔ نہیں، آپ پہنائیں گے اپنے ہاتھ سے۔ چچا میرا گلا نہیں دبا دیں گے؟ اتنی بے شرمی نہیں ہے ہمارے گھر میں ابھی کہ میں سب کے سامنے تمہیں انگوٹھی پہناؤں۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر واپسی پہ مجھے کالج سے لینے آ جائیے گا، ہم کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے اور آپ مجھے انگوٹھی پہنا دیجیے گا اور میں آپ کو پہنا دوں گی۔ میری بات پہ وہ مسکرایا تھا۔ اور تمہارے پاس انگوٹھی کے پیسے کہاں سے آئیں گے جو تم مجھے پہناؤ گی؟ میرے پاس کہاں سے آنا ہے؟ آپ 2 انگوٹھیاں لے کے آنا نا، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اچھا، یعنی کہ تمہاری فرمائش کی خاطر جیب مجھے ہی خالی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا آپ کی جیب؟ کون سی آپ کی جیب؟ آپ کا کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، سب کچھ میرا ہے۔ میرے ہاتھ میں پہلے سے انگوٹھی دیکھ کے شہریار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ارے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارنے لگی۔ اس وقت مومن سامنے ہی کھڑا تھا، بس ایک نظر میری اس پہ پڑی، میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس بات پہ حیران تھا کہ میں نے اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتاری نہیں تھی۔ تبھی میری نظر اس کی بھی انگلی پہ پڑی۔ میری پہنائی ہوئی انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ویسی کی ویسی تھی، لیکن وہ قصدن اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا اور پھر وہاں رکا نہیں، چلا گیا۔ شہریار نے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی، میں نے بھی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ جلدی سے کھانا لگایا گیا، جسے انہوں نے 100 نقص نکال کے کھایا۔ مرچیں بہت تیز ہیں، لگتا ہے کسی سستے سے پکوان سے کھانا بنوایا گیا ہے۔ میں تو ان لوگوں کی باتیں سن کے پریشان سی ہو کے رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ نیا نیا پیسہ دیکھ کے پاگل ہو گئے ہیں، یا پھر میری ماں نے انہیں ضرورت سے زیادہ اہمیت اور عزت دے دی ہے جس کے وہ حقدار نہیں تھے۔ منگنی کی رسم ختم ہوتے ہی وہ لوگ جا چکے تھے۔ 2 مہینے بعد شادی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں امی کو ان لوگوں میں نظر کیا آیا تھا، عجیب مزاج کے لوگ تھے۔ میری بھابیاں کمرے میں آ گئیں، میرے سارے تحفے ایک طرف رکھ دیے۔ چھوٹی بھابی کہنے لگیں تم کیوں سر پکڑ کے بیٹھی ہو؟ میں نے کہا بھابی آپ کو یہ لوگ کچھ عجیب سے نہیں لگ رہا؟ بھابی کہنے لگی ہاں لگ تو رہا ہے، اور تمہاری یہ نند ہے یہ بہت تیز ہے۔ پتہ ہے جس ٹیبل پہ بیٹھ رہی تھیں کہہ رہی تھیں ہمارا بھائی تو بہت اچھا ہے، یہ تو امی ہے کہ انہیں اپنی کزن کی بیٹی پہ ترس آ گیا، ورنہ ہمارے بھائی کے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی تھی جو اس کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی سے ہم اپنے بھائی کا رشتہ کرتے۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا اگر انہیں مجھ میں اتنے ہی نقص نظر آ رہے تھے تو نہ کرتے رشتہ۔ بڑی بھابی کہنے لگی رہنے بھی دو، سارا قصور اماں کا ہے۔ اپنی کزن کے سامنے آنسو بہا بہا کے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، کون کرے گا اس سے شادی؟ سمجھ لو کہ اماں نے ہی اپنی کزن کی منتیں کی ہیں۔ یہ سن کے مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ تو کبھی بھی میری عزت نہیں کرے گا۔ پہلے روز جب میں نے اپنی والدہ سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگی ہاں تو کیا غلط کیا ہے؟ کیا اس شخص نے تمہیں برباد نہیں کیا؟ اب کیسا معصوم بنا پھرتا ہے؟ اچھا ہوا مر گئی اس کی بیوی۔ میں نے کہا امی خدا کے لیے بس کر دے، تو پھر تم بھی اپنا منہ بند رکھو۔ اللہ اللہ کر کے رشتہ ہو رہا ہے۔ جو باتیں تمہیں میرے منہ سے بری لگ رہی ہیں نا بیٹا، کئی سالوں سے میں لوگوں کے منہ سے سن رہی ہوں کہ بچپن کی منگنی تھی، لڑکا کیوں چھوڑ کے بھاگ گیا، کسی اور سے شادی کیوں کر لی، ایک گھر میں رہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ یہ سن کے میں اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ امی پھر یہ سوال تو کل کو شہریار بھی مجھ سے کر سکتا ہے۔ ہاں تو سن لینا نا اس کی 4 باتیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب شادی تو کرنی ہے نا تمہاری، تمہیں گھر بٹھا کے تو نہیں رکھ سکتی میں نے کہا کیوں نہیں رکھ سکتی؟ میں آپ پہ بوجھ بن کے تو نہیں بیٹھی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، اپنا کما رہی ہوں، اور میں اپنی زندگی سے خوش بھی ہوں۔ میری والدہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے زری جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ میں نے کہا آپ میری زندگی کو ایک عجیب سے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر چکی ہیں۔ کیا لوگوں کے منہ توڑنے آپ کو نہیں آتے تھے؟ اگر نہیں آتے تھے تو آپ مجھ سے کہتی، میں انہیں جواب دے دیتی۔ مجھے آگے پڑھنا تھا، مومن کو شادی کرنی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ اور رہ گئی بچپن کی منگنی کی بات تو وہ آپ لوگوں نے کی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بڑے ہو کے ہم ساتھ چل بھی پائیں گے یا نہیں۔ اچھا ہوتا کہ آپ ہماری منگنی ہی نہ کرتے، نہ منگنی کرتے، نہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا، نہ اپنے ماں باپ سے دور ہوتا، نہ آپ کو یہ باتیں سننی پڑتی۔
امی میری قصوروار آپ ہے. بچپن سے میرے دماغ میں بس یہی بٹھایا کہ تم مومن کی بیوی بنو گی. اب مجھے لگا کہ میں اپنا ہر خواب پورا بھی کر لوں گی اور اس کی بیوی بھی ہر صورت میں بن ہی جاؤں گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہر انسان کی اپنی ایک الگ بھی سوچ ہوتی ہے، ایک الگ زندگی ہوتی ہے. پتہ نہیں کب تک ہم لوگوں کی باتوں کو سن سن کے اور ان کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کا اور اپنی زندگی کا تماشا بناتے رہیں گے. یہی غلطی مومن نے کی. اپنے دوستوں کی باتوں کو سن کے اسے لگا کہ بس شادی ہی ہر مسئلے کا حل ہے. تو کیا ہو گیا مسئلے کا حل. امی ایسے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اور اب جو آپ حل میرے لیے نکال رہی ہیں نا، وہ میری زندگی کو اجیرن بنا دے گا. ساری زندگی وہ شخص اور اس کی بہنیں یہ احسان جتاتی رہیں گی کہ انہوں نے ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو اپنایا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ میری شادی مومن سے کر دیں. کم از کم مجھے تانے تو نہیں دے گا. ارے میں کیوں کرنے لگی اپنی کنواری بیٹی کی شادی اس رنڈوے سے؟ میں نے کہا آپ کنواری بیٹی کی شادی کر کے اسے زندگی بھر کا عذاب دے سکتی ہیں. تبھی دروازے پہ دستک ہوئی. میری والدہ نے دروازہ کھولا تو ابراہیم اور شرائم تھے. میری والدہ کہنے لگی تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ چلو دفع ہو یہاں سے، اوپر رہا کرو. میں نے کہا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ اچھے نہیں لگتے، چلو نکلو یہاں سے. میں آگے بڑھی. امی بس بھی کر دیں، اب ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہیں آپ؟ دونوں بچے گم سم سے ہو گئے تھے. میری والدہ مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی چلی گئی. ادھر آؤ تم لوگ، ادھر آ کے بیٹھو. پتہ ہے کل میں تم لوگوں کے لیے چاکلیٹ لے کے آئی تھی، لیکن وہ لوگ کہنے لگے نہیں ہمیں نہیں کھانی، ہم اوپر جا رہے ہیں. کل آپ کی امی نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا. ہم نے بابا کو بتایا تو کہنے لگے کوئی بات نہیں. آنٹی آپ اچھی ہیں پر آپ کی ماما اچھی نہیں ہے. مجھے اپنی ماں کے رویے پہ افسوس ہونے لگا تھا. کچھ دن کے بعد میری ساس اور نندیں پھر سے ہمارے گھر پہ موجود تھیں. کیا بات ہے، تم نے دوبارہ اسلام آباد نہیں جانا کیا؟ نوکری چھوڑ دی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے نوکری چھوڑ دی ہے. آپ کا بھائی اتنا تو کماتا ہے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ اب میں گھر بیٹھ کے آرام کروں. یہ سن کے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی لو اتنی مہنگائی کا دور ہے، دو لوگ کمائیں تو جا کے گھر پورا ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ لوگ بھی کیا اپنے شوہروں کے ساتھ دکان پہ جا کے کام کرتی ہیں؟ ارے نہیں بھائی، میرے شوہر کا تو اپنا کاروبار ہے، میں کیوں کام کرنے لگی. میں نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ کا بھائی بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسلام آباد میں کام کروں. ارے پاکستان میں ڈاکٹروں کی قدر تھوڑی ہے، اتنی محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اتنی سی تنخواہ ملتی ہے. سارے خرچے خود کیسے اٹھائے گا؟ تم دونوں مل کے کرو گے تبھی تو تم لوگوں کا گھر چلے گا. میری والدہ کہنے لگی نہیں اس نے چھٹیاں لی ہیں، مذاق کر رہی ہے، اسلام آباد ہی جائے گی اور اس نے وہیں آگے بھی ہاسپٹل میں ہی کام کرنا ہے. اچھا، وہ شہر یار کہہ رہا تھا کہ اپنی شادی کی شاپنگ وہ خود کر لے گا. آپ شادی کی شاپنگ کرنے کی زحمت مت کیجیے گا کیونکہ وہ اپنی پسند کے کپڑے پہنتا ہے. میری والدہ کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے، میں غفار سے کہہ دوں گی وہ شہر یار کے ساتھ چلا جائے گا، جہاں سے کہے گا غفار اس کی شاپنگ وہیں سے کروا دے گا. ارے بھائی غفار کو کیوں زحمت دے رہی ہیں آپ مجھے غفار سے چیک لے کے دے دیں، شہر یار خود ہی شاپنگ کر لے گا. میں نے کہا چیک؟ کس چیز کا چیک؟ ارے بھائی شاپنگ کرے گا تو چیک تو چاہیے نا، پیسے نہیں چاہیے کیا؟ میں نے کہا تو جن پیسوں سے آپ نے میری مہنگی اور برانڈڈ بری بنوانی ہے آپ ان سے نہ بنوائیں، کیونکہ میں بھی اپنی پسند کے کپڑے پہنتی ہوں. آپ انہی پیسوں سے شہر یار سے کہیں کہ وہ اپنی شاپنگ کر لے. یہ سن کے وہ کہنے لگی توبہ توبہ، خالہ زری کی زبان دیکھی ہے آپ نے کتنی چلتی ہے؟ شہریار کو زبان دراز لڑکیاں بالکل نہیں پسند. بی بی اپنی زبان پہ تالا لگانا سیکھو، کل کو شکایت مت کرنا. ایک تو اس نے احسان کیا کہ ایک ٹھکرائی ہوئی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی. بس کر دیں، بہت تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، ایک ہی لفظ کی گردان کیوں کیے جا رہی ہیں آپ؟ میں نے انگوٹھی اتاری اور اس عورت کی ہتھیلی پہ رکھ دی. جائیں اور اپنے بھائی کے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈیں جو اس کے معیار کے مطابق بالکل برانڈ نیو ہو. میری طرف سے صاف انکار ہے، میں آپ کے بھائی کو ٹھکراتی ہوں.
اب اپنے ٹھکرائے ہوئے بھائی کے لیے آپ جس چاہے لڑکی کا انتخاب کر لو۔ میری والدہ میرے پاس آ گئی۔ زری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میرا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور آپ یہاں کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائے یہاں سے۔ میں نے اپنی نندوں کو سخت لہجے میں کہا۔ وہ دونوں تن فن کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ عین اسی وقت مومن شاید اندر آیا تھا، اپنے دونوں بچوں کو کچھ دلانے کے لیے لے کے گیا تھا۔ اوپر کا زینہ چڑھنے لگا تو میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں چھوڑ کے گئے تھے مجھے مومن؟ میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے کیا تم؟ تمہیں مجھ سے زیادہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ تھی؟ کیا مل گیا تمہیں شادی کر کے؟ بتاؤ مجھے۔ جو لوگ تمہیں باتیں کرتے تھے وہ آج بھی تمہیں باتیں کرتے ہوں گے۔ تمہاری بیوی کو مرے ہوئے 40 دن نہیں گزرے ہوں گے اور وہ تمہیں یہ کہتے ہوں گے کہ دوسری شادی کر لو۔ اتنے چھوٹے بچوں کو تم خود کیسے پالو گے؟ تو پھر کیوں نہیں کی تم نے دوسری شادی؟ پچھلے 3 سال سے تم کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ صرف اس لیے نا کہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے بچوں پہ کوئی سوتیلی ماں نہ آ جائے۔ تو کیا یہ قربانی تم میرے لیے نہیں دے سکتے تھے؟ جب محبت کرتے ہیں نا مومن صاحب، تو پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے ساتھ ساتھ تم نے میری زندگی کو بھی پتہ نہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ کیا ہوا تھا ہمارے بیچ میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا سوائے باتوں کے، اور یہاں لوگ میرے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس کے ذمہ دار تم ہو۔ آج کے بعد تم جواب دو گے سب کو۔ میں شاید برداشت کر کر کے تھک چکی تھی، اس لیے میں پھٹ پڑی اور وہ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا قصوروار ہوں، جو چاہے سزا دے دو، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا شادی کر لو مجھ سے۔ یہ سن کے وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میں جس سے بھی شادی کروں گی وہ مجھے اسی کے حوالے سے تانے دے گا۔ اسی کے ساتھ منسوب کیا تھا نا مجھے، آپ نے اس کے نام سے سارے خاندان میں مجھے مشہور کیا تھا کہ میں اس کی منگیتر ہوں، تو پھر آج مجھے اس کا ہونے دیں۔ زری میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم نکاح کر رہے ہو یا نہیں، ورنہ خدا کی قسم اپنی جان لے لوں گی۔ میں تھک چکی ہوں مومن، تھک تو میں بھی گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے تھی، مجھے تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور میں اس وقت کو پچھتا رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے تو میں اسی جمعے کو نکاح کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری والدہ میری شکل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ میری والدہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ تھی نا، اب لوگ باتیں نہیں سنائیں گے۔ کہہ دیجیے گا کہ جس نے ٹھکرایا تھا اس نے اپنا بھی لیا۔ بہت خوش تھے سب، لیکن مومن کہہ چکا تھا کہ شادی کے بعد وہ اسلام آباد چلا جائے گا، اور یہی ہوا تھا۔ دوپہر کو ہمارا نکاح ہوا اور رات کی فلائٹ سے ہم اسلام آباد چلے گئے۔ پورے سفر میں دونوں بچے بس مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ آنٹی اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی نا؟ میں نے کہا ہاں، میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ ابراہیم کہنے لگا میں نے بہت دعائیں کی تھیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ آنٹی آپ ہمیں کھلونے تو لے کے دیں گی نا؟ ابراہیم پوچھنے لگا۔ کھانا تو کھلائیں گی نا اپنے ہاتھ سے؟ میں نے کہا ہاں، کھلونے بھی لے کے دوں گی، کھانا بھی کھلاؤں گی، تم لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی کیا کروں گی۔ جب میں گھر آئی تو کافی بڑا گھر تھا، ملازمہ بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کے پوچھنے لگی صاحب جی یہ کون ہے؟ مومن کہنے لگا میری بیوی ہے۔ وہ بھی مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی صاحب جی میں نے کھانا بنا دیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ پھر گھر کی چابی مومن کے ہاتھ میں دے دی۔ صاحب جی آپ کے گھر کی چابی۔ ابراہیم میری انگلی پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا۔ آنٹی آپ میرے ساتھ رہیں گی، آج میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ ابراہیم مجھے اپنے کمرے میں لے کے گیا جہاں 2 سنگل بیڈ تھے۔ آنٹی یہ ایک میرا ہے اور وہ شرائم کا ہے، آپ یہاں میرے ساتھ سو جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے کمرے میں آئی، کپڑے تبدیل کیے، بچوں کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ مومن مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔
جیسے ہی میری نظریں اس سے ملتی تو فوراً سے نظریں جھکا جاتا۔ رات کو بچے جلدی سو چکے تھے کیونکہ تھکے ہوئے تھے۔ میں بھی ابراہیم کے ساتھ ہی اسی کے بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی۔ 3 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ مومن نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میرا زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ وہ صبح آفس جاتا تھا، شام کو آتا تھا۔ میں جو بھی پکا دیتی تھی چپ چاپ کھا لیتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے مومن سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا ہاں کہو نا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا میں دوبارہ سے ہاسپٹل جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی بچوں کے اسکول کھلنے والے ہیں۔ میری ڈیوٹی بھی صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک ہوگی۔ جب تک یہ اسکول سے واپس آ جایا کریں گے تو میں بھی گھر آ جایا کروں گی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو… کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارا احسان مند ہوں۔ اتنی عزت دی جبکہ اس عزت کا حقدار نہیں تھا میں نے کہا یہ احسان مندی کا بھوت تمہارے سر پہ کب تک سوار رہے گا؟ میری بات سن کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مومن مجھے احسان مندی نہیں چاہیے۔ میں نے شادی ایک ساتھی کے لیے کی ہے، یہ نہیں کہ تم میری پوجا کرنی شروع کر دو۔ میں نے تم پہ احسان کیا ہے اور نہ میں تمہارے بچوں پہ احسان کر رہی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو کیا کروں میں؟ تم اعلیٰ ظرفی میں اتنے اونچے مقام پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہو کہ میں تمہارے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تمہارا مسئلہ ہے، تم نے مجھے کہاں کھڑا کیا ہے اور تم نے خود کو کہاں کھڑا کر چکے ہو، میں یہ نہیں جانتی۔ لیکن میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے میں مجھے تم خود لے کے جاؤ گے، میں خود سے نہیں آؤں گی۔ میری بات سن کے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ رات کو جب ابراہیم سو گیا تو بھی میں جاگ رہی تھی۔ مجھے اس کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد ہی، لیکن دیر سے دروازہ کھلا۔ جان بوجھ کے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے سوتے دیکھ کے بڑی آہستگی سے اس نے مجھے اپنی گود میں بھر لیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو تب تک وہ مجھے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ کمرہ بند کیا۔ تب تک میں اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ سونے کا لاکٹ سیٹ تھا۔ لاکٹ میرے گلے میں پہنا دیا۔ ابھی بھی میری پہنائی ہوئی انگوٹھی تم نے اتاری نہیں ہے۔ میں نے کہا میری تو اور بات ہے، لیکن کیا تمہیں رانیہ نے کبھی کچھ نہیں کہا؟ کہنے لگا نہیں، 1-2 بار پوچھا تھا، میں ٹال گیا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کہنے لگا وہ میرا جذباتی فیصلہ تھا شاید، دوستوں کی، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے کر لیا تھا۔ اپنی طرف سے میں نے رانیہ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی اسے وہ جگہ نہیں دے پایا جو تمہاری تھی۔ شاید بچپن کی محبت کو بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ ہر وقت میرے دل میں یہی ملال رہتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور یہ ملال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ زریں تم بالکل ٹھیک تھی، بس میں غلط تھا۔ میں نے کہا تو اب اس ملال کا افسوس کب تک منانے کا ارادہ ہے؟ وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ جس دن تمہیں اتنی خوشیاں دے دوں کہ تمہارے دل سے میرے لیے ہر کدورت صاف ہو جائے، اس دن یہ ملال بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر شروع کرو۔ میری بات پہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بالکل نہیں بدلی ہو تم۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تم بہت بدل گئے ہو۔ کچھ دیر وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر میرا ہاتھ اپنے لبوں پہ لگا لیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں مومن کے بازو پہ ہی سر رکھ کے سو رہی تھی۔ میں نے مومن کو ہلایا۔ میں نے کہا دیکھو کون ہے؟ کہنے لگا ابراہیم ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ گیا۔ ہاں تو دروازہ کھولو نا۔ دروازہ کھولوں گا تو تمہیں اپنے کمرے میں لے جائے گا۔ ہر وقت تھانے دار بنا پھرتا ہے، جب دیکھو تمہارے پاس ہوتا ہے۔ میں نے کہا کتنی بری بات ہے، اپنے ہی بیٹے سے جیلس ہو رہے ہو۔ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کچھ دیر کھٹکانے دو، پھر خود ہی جا کے سو جائے گا۔ لیکن میں اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ اپنے بالوں کو سمیٹ کے جوڑا بنایا، نہا کے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی۔ دیکھا تو وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یہاں تھیں؟ میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ یوں تھا کہ ابھی رو دے گا۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر آپ بابا کے کمرے میں کیوں چلی گئی؟ پتہ مجھے رات کو ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے بابا بھی یہی کہہ رہے تھے، انہیں رات کو بہت ڈر لگ رہا تھا،
تم اس وقت سو رہے تھے. مجھے لگا کہ تم بہت بریو بوائے ہو، کسی بھی چیز سے بالکل بھی نہیں ڈرتے، لیکن تم تو بڑے ڈرپوک نکلے. نہیں نہیں، میں بہت بریو ہوں. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ڈر لگتا ہے. وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. فوراً سے بات کو بدل گیا. تو کیا بابا کو ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، انہیں بہت ڈر لگتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ چلیں میں تمہارے بابا کا ہاتھ پکڑ کے سو جاؤں گی تاکہ انہیں ڈر نہ لگے. مومن جب نہا کے باہر آیا تو میری بات پہ مسکرانے لگا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا. ابراہیم سے کہنے لگا اصل میں تمہارے بابا بہت ڈرپوک ہو گئے ہیں جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، اس لیے تو تمہاری ماما کو رات کو میرے پاس ہی لیٹنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ابراہیم بہت بہادر ہے. وہ تو میں ہوں، لیکن یہ تو آنٹی ہے نا بابا. مومن نے ابراہیم کو گود میں بٹھایا. ہاں، اور اب یہ تمہاری ماما ہے. تم اللہ سے دعا کرتے تھے نا کہ تمہاری ماما تمہیں واپس دے دیں، تو انہوں نے بھیج دی. زندگی اپنی ڈگر پہ چل پڑی تھی. مومن میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن دونوں بچے بھی مجھ پہ جان چھڑکتے تھے. 2 سال کے بعد جب میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو دونوں یوں خوش تھے کہ پتہ نہیں انہیں کیا مل گیا ہو. میں ابھی بھی ہاسپٹل جاتی ہوں کیونکہ یہ میرا پیشن ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی. اور اب مومن میرا پورا ساتھ بھی دیتا ہے. ہر 3-4 مہینے کے بعد تائی اماں تایا ابا یہاں آ جاتے ہیں یا پھر ہم وہاں چلے جاتے ہیں. کافی دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں. اور جو لوگ میری ماں کو باتیں سناتے تھے، آج وہ مجھے دیکھ کے ان سے برداشت نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اب اپنی سگی اولاد پیدا ہو گئی ہے، اب دیکھنا مومن کے بیٹوں کے ساتھ کیسا سوتیلا پن کرے گی. یہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بس یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی پہ کتنا اثر انداز کرتے ہیں. آپ جلدی سے بتائیں کہ ان باتوں کا آپ نے اپنی زندگی پہ کتنا اثر لیا ہے. کیا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ ہوا ہے تو جلدی سے بتائیں.